بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نہایت دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سری لنکن ٹیم کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے ٹور پر سری لنکن ٹیم آئی تھی اور ابھی ون ڈے سیریز چل رہی تھی کہ اسی دوران میں سری لنکن ٹیم نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑی کوششیں ہوئیں۔ محسن نقوی پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں، وزیر داخلہ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، انہوں نے بھی فول پروف سیکیورٹی کی یقین دہانی کروائی جو کہ پہلے ان کے پاس تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ ٹیم مطمئن نہیں ہو سکی۔ اور جس طرح سے اسلام آباد میں خودکش حملہ کیا گیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہلاکتیں ہوئیں، اس کے بعد اب خود وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ بات کہہ دی کہ تمام بڑے شہر اس وقت نشانے پر ہو سکتے ہیں، اور اس طرح کی بات انہوں نے کر دی۔ تو سری لنکن ٹیم اس لیے بھی خوفزدہ ہو گئی کہ 2009 میں بھی اس طرح وہ دیکھ چکے ہیں کہ حملہ ہوا تھا ان کی ٹیم کی بس پر، اور وہ تو بڑی خوش قسمتی، اور پھر ڈرائیور نے بھی بڑی بہادری دکھائی اور سب لوگ اس میں محفوظ اس طرح رہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان میں کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ہو ہی نہیں سکی۔ اب خطرہ یہ ہے کہ سری لنکن ٹیم جیسی دوست ٹیم سری لنکا کرکٹ بورڈ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا، اور پاکستان نے بھی اس کا بڑا بھرپور جواب دیا کہ جب وہاں بھی اس طرح کے حالات کبھی ہوئے تھے تو پاکستانی ٹیم وہاں پر گئی جب کوئی اور ملک نہیں آ رہا تھا۔ تو اب یہ بھی خبر چلی کہ ان کے بورڈ کی طرف سے کہا گیا نہیں ہم نہیں ختم کر رہے کہ یہیں پر کھلاڑی رہیں۔ تو مختلف خبریں آتی چلی گئیں کہ پھر کہا گیا کہ جی یہ ری شیڈول ہو سکتا ہے میچ، کیونکہ کچھ پلیئرز جا رہے ہیں، کچھ پلیئرز رکیں گے۔ یہ بھی خبریں آئیں کہ جی مینجمنٹ نے کہا ہے کہ اگر کوئی پلیئر واپس آیا تو 2 سال کے لیے پھر اس کو نہیں لیا جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ لیکن ان کے گھر والوں نے فون اتنے کیے کہ پاکستان میں یہ حالات ہو گئے ہیں، یہ کچھ ہو گیا ہے، اور اتنا وہ لوگ خوفزدہ ہو گئے کہ ہمیں تمہاری جان سے قیمتی کچھ نہیں ہے، واپس آؤ واپس آؤ، یہ حالات ہو گئے ہیں۔ بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، اتنے سالوں کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ آئی، حالات بہتر ہو گئے تھے، لیکن یہ بدبخت، یہ خوارج جو درندے ہیں، انہوں نے پھر حالات خراب کر دیے ہیں، اور پاکستان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ پاکستان کا مقابلہ کرے اور اس ناسور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے، ورنہ دیکھیے آئے دن ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اب یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کرکٹ اتنے عرصے کے بعد پاکستان میں ہو رہی تھی، ہر کوئی ٹیم آ رہی تھی، انٹرنیشنل ایونٹس کی بات ہو رہی تھی، اور اب پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ اب دشمن ملک اس پر پھر پروپیگنڈا کرے گا اور معاملات مزید خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ سری لنکن ٹیم مینیجر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ ساتھ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ سری لنکن ٹیم کے 8 کھلاڑی کل وطن روانہ ہو جائیں گے۔ پاکستان کے خلاف دوسرا ODI ری شیڈول ہونے کا امکان، کہ کچھ کھلاڑی جا رہے ہیں، کچھ شاید رک جائیں۔ تو اب یہ مختلف خبریں اس وقت چل رہی ہیں، پتہ نہیں اب کس وقت کیا ہوگا، ساری ٹیم کو روکا جائے گا نہیں روکا جائے گا، لیکن فی الحال تو اعلان یہی نظر آ رہا ہے کہ ٹیم جا رہی ہے۔ اور سری لنکن ٹیم مینیجر جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا رہے ہیں تو بڑا مشکل ہے ان کو روکنا، اور لگتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی یقین دہانی سے مطمئن نہیں ہو سکے کہ جی ہم بڑی آپ کو سیکیورٹی دیں گے، سب کچھ کریں گے، کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی ہیں، یہ خود وزیر دفاع خطرات کا اظہار کر رہے ہیں وانا میں جو واقعہ ہوا۔ تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا۔ بہرحال یہ بہت ہی افسوسناک بھی ہے، پاکستان کے لیے الارمنگ بھی ہے کہ اب کیا بنے گا۔ ہم وہیں 2008 2009 میں واپس چلے گئے ہیں، ان حالات میں چلے گئے ہیں، کیا اب کوئی ٹیم نہیں آئے گی؟ کیونکہ اگر سری لنکن ٹیم نہیں یہاں رک رہی تو بڑا مشکل ہو جائے گا کسی اور کو یقین دلانا کہ جی آپ آئیں، یہاں پر سب چیزیں ٹھیک ہیں، محفوظ ہیں، یہ سب کچھ۔ تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا بنتا ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ حالات اس طرف ہیں، اتنے برے ہیں، اور ہمارے بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے لوگ کتنے چھوٹے ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب کا ایک بیان جو انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا وہ وائرل ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو الٹا چیف جسٹس کو پھنسا دیا ہے اور شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہم نے کیا ہے یہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی مدد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جناب یحییٰ افریدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری بھرپور مدد کی، یعنی 27ویں ترمیم ہو، جو کچھ انہوں نے کر ڈالا ہے اس ملک کے ساتھ، اس آئین کے ساتھ، دفن کر دیا آئین کو، تباہ کر دیا، جس کو قتل عام کہا ہے زاد حسین سینئر صحافی نے،
تو قتل عام کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ چیف جسٹس میں بھرپور شریک تھے۔ اب ہوا کیا ہے، یہ ساری ترمیم میں گھپلا کیا ہوا، یا ترمیم کے اندر ترمیم کیوں لائی گئی؟ وہ یہ لائی گئی کہ جی موجودہ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب اپنی مدت ملازمت کے دوران چیف جسٹس پاکستان ہوں گے، صرف یہ ترمیم لائی گئی ہے۔ بعد میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس میں سے سینئر کو چیف جسٹس تصور کیا جائے گا۔ اچھا، اب ایک شخص کے لیے یہ لگ رہا ہے کہ سارا آئین اوپر نیچے کیا گیا کہ جی وہ جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ خان صاحب وہ خوش ہو جائیں۔ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے لیے پرسن اسپیسیفک ترمیم کر کے حکومت نے یحییٰ افریدی صاحب کو خوش کیا ہے۔ ترمیم میں لکھا گیا ہے کہ صرف موجودہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کے نام کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان لکھا جائے گا، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان ختم ہو گئی، صرف یحییٰ صاحب جب تک ہیں تب تک ان کے نام کے ساتھ سپریم کورٹ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام آئے گا، باقی سب کے ساتھ ختم جب تک ان کی ٹرم ختم نہیں ہو جاتی۔ مطلب آئندہ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام کے ساتھ نہیں ہوگا، بس ختم کہانی، وہ چیف جسٹس ہوگا جس طرح باقی ہیں۔ تو پہلے زرداری صاحب نے استثناء لے لیا، اب چیف جسٹس کے لیے یہ ترمیم آ گئی کہ بھائی ان کے نام کے ساتھ پاکستان، اور وہی رہیں گے جی سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی سربراہ اور فلاں، یعنی ہر ایک کو اپنے عہدے کی پڑی ہے یہاں پر۔ یہ حال ہو گیا، ہر ایک کو ایک دوسرے کو خوش کرنے کی پڑی ہے۔ اس میں عوام کا کیا ہے، عوام کا کیا لینا دینا اس سے، وہ بتا دیجئے۔ نہیں، ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ حالات ملک کے کیا ہیں، اور یہاں پر ہمیں القابات کی پڑی ہوئی ہے، یہاں پر ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ جو شہباز شریف صاحب نے شکریہ ادا کیا نا، یقین جانے اس پر اتنی تنقید ہو رہی ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں اوہ جناب چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کا بہت شکریہ، انہوں نے بھرپور مدد کی۔ یہ شکریہ بنتا بھی ہے، تاہم قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہ لینا بہت بڑی زیادتی ہے نادر بلوچ۔ اب یہ بات کہہ کے نا شہباز شریف صاحب نے الٹا چیف جسٹس صاحب کو پھنسا دیا ہے، یہ حال ہوا ہے۔ اچھا، دوسری طرف جی خیبر پختونخوا سے خبر یہ ہے کہ پختونخوا مجرگے کا مشترکہ اعلامیہ آ گیا ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کی تمام اہم جماعتوں نے پولیس اور سی سی ڈی کو داخلی سلامتی کا ذمہ دار بنانے اور بوقت ضرورت ریاستی اداروں سے بھی مدد لینے کی سفارش کر دی ہے۔ یہ ایک انیشیٹو تھا جس کی خبر آ گئی ہے۔ آخر میں جی میں آپ سے عرض کر دوں، یہ شاید آپ کو یہ خبر سن کر بہت حیرانی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن یہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی کہ واقعی یہ بات درست ہے کہ اندر ہی اندر تحریک انصاف بہت خوش ہے 27ویں ترمیم سے۔ جی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے برا اب آگے کیا ہونا ہے۔ ان کے ساتھ تو ہو ہی رہا ہے، اب یہ حکومتی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ان کے لوگ پریشان ہیں، بکھلائے پھر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کا پھندا ہمارے ہی گلے میں ڈلنا ہے۔ میں آپ کو بار بار اس سے آگاہ کر رہا ہوں، یہ بات ہو رہی ہے، پہلے پیپلز پارٹی کی باری آئے گی، پھر نون لیگ کی باری آئے گی، ان کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے گا بلاول بھٹو کی آج کی اسمبلی کی تقریر پر، جہاں وہ اپوزیشن کو نہیں لتاڑ رہے تھے، ورنہ تو کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے، آج کہتے تھے بیٹھ کر بات کر لیں، اس طرف آ رہے تھے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن بنا لیں۔ آج ان کو ڈر اب 28ویں ترمیم کا پڑا ہوا ہے۔ تو اندر سے تحریک انصاف اس لیے خوش ہے کہ بھگتیں اب، ٹھیک ہے، ہم نے تو بھگتا ہے، بھگت رہے ہیں، اب آپ کی باری آ گئی ہے، کر لیں ترامیم، آپ سے بھی اور اس طرح کی چیزیں کروائی جائیں گی، جس طرح نواز شریف صاحب کو لایا گیا ہے نا، یہ سب کچھ اب اور کروایا جائے گا۔ یہ اب بھاگ نہیں سکتے، ووٹ کو عزت دو، ہم سیاستدان ہیں، جمہوریت ہے، اور یہ کیا جی سویلین بالادستی، آئینی حکومت فلاں، تو یہ ابھی فارم 47 کے ذریعے ان سے دیکھیے کیا کیا کام کروائے جانے ہیں۔ آخر میں یہ عرض کر دوں، 27ویں ترمیم بھی اڑ جانی ہے، اور 2 سے 4 مہینے میں آپ کو چیزیں بدلتی ہوئی نظر آ جائیں گی۔ یہ زیادہ عرصہ یہ ترمیم ٹھہر نہیں سکے گی۔ اس دور میں چاہے نہ اڑے، اگلا دور جو آئے گا اس میں یہی نظر آئے گا کہ حالات سنبھل ہی نہیں سکیں گے، اور اس نے واپس ہونا ہی ہونا ہے۔ پہلے بھی اس طرح کی بہت ترامیم ہوئی ہیں آمریت کے دور میں، تو یہ بھی ان میں سے ایک سمجھیں۔ اور فرق یہ ہے کہ ابھی یہ موجودہ جماعتوں نے، موجودہ حکومت نے جمہوریت کا لبادہ صرف اڑا ہوا ہے، باقی آمریت ہے، تو تبھی زرداری صاحب نے استثناء لے لیا۔ یہ چیف جسٹس صاحب صرف اب تک، یہ جب تک رہیں گے تو ان کے نام کے ساتھ پاکستان، عدالت کو بالکل پی سی او ججز والا بنا دیا کہ آپ نے ہمارے لیے حلف لینا ہے، نہیں آپ نے ہماری ذات کے لیے، حکومت کے لیے، شہباز شریف وزیر اعظم وہ ریکمینڈ کریں گے آئینی عدالت کے ججز کو،
تو ہمارے لیے کام کرنا ہوگا. نوکری یعنی ان کی کرنی ہے, کیونکہ ریکمینڈ وہ کر رہے ہوں گے, بنا وہ رہے ہوں گے. تو یہ چیزیں پہلے ہوئی ہیں, تو اس نے بھی ریورس ہونا ہی ہونا ہے. یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے. اگر آپ کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ جی تحریک انصاف اندر سے خوش ہوگی کہ یہ ان کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ, تو آپ بس چند ہفتے انتظار کر لیجئے, یہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اور یہ جو ریورس ہونا ہے 27ویں کا, یہ تو آپ سمجھیں واضح ہے, نوشتہ دیوار ہے. مگر اس میں شاید کچھ وقت لگ جائے, جو بھی اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ شاید اس کو کرے گی, لیکن ان کے لیے مشکل دور چند ہفتوں میں شروع ہونے والا ہے. مشکل دور شروع ہو چکا ہے. آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیے, میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں. اگر ہو سکے تو آپ کہیں اسلام آباد کے صحافیوں سے پوچھ لیں ان کے چہرے کتنے اترے ہوئے تھے یہ ترمیم کرواتے ہوئے, حکومتی لوگوں کے, سینیٹرز کے, کتنے پریشان ہیں کہ تو غصے میں ہیں. تو یہی تو وجہ ہے, کچھ تو ہے جس کی وجہ سے پریشان اور غصے میں ہیں, یہی تو حالات ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.